ابھی جس طرح سے کورونا اپنے تیسرے اسٹیج پر داخل ہو چکا ہے، اور کل جس طرح سے تقریباً 7500 کیسز آئے اور آج 10,000 سے زیادہ آنکڑا پورے ہندوستان میں پہنچ گیا ہے، کس طرح کے پروکاشنز لینے چاہیے، احتیاط کس طرح کی ہم لوگوں کو برتنی چاہیے جس طرح سے اب ایک دم اسٹیم پر ہے کورونا؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ایس فاروق صاحب، جو ڈائریکٹر ہیں انٹرنیشنل ہاسپٹل کے۔ فاروق صاحب، کیا کہنا چاہیں گے اب جس طرح سے حالات ایک دم تیزی سے بڑھ رہے ہیں کیسز، تو کس طرح کے اب ہم لوگوں کو میجرز لینے چاہیے، کس طرح سے احتیاط کرنی چاہیے؟ دیکھیے، ہیلتھ ہائیجین اور جو بیسک ایٹیکیٹس ہیں ہائیجین کے، وہ آبزرو ہو رہے ہیں. لوگ آبزرو نہیں کر رہے تھے، اس کو فالو نہیں کر رہے تھے. جیسے کھانسنا ہے تو کسی کے منہ پہ کھانس لی، چھینکنا ہے تو اس کو سوچ ہی نہیں رہے کہ وہی چھینک کا کیا ہوگا. جب آدمی چھینکتا ہے تو اس کی ناک سے 60 کلومیٹر کی اسپیڈ سے ہوا نکلتی ہے، اور کتنا ایریا، کتنا ریڈیس وہ کور کرتی ہے اس کا اندازہ نہیں. 1 کلو 200 گرام ہر مہینے ایک آدمی اسکن شیڈ کرتا ہے، ڈیڈ اسکن. 4-5 مہینے میں 1 کلو. ہم لوگ جب یہ گھر صاف کرتے ہیں، اس کو اگر اینالائز کیا جائے، اس کی ڈسٹ میں 10% ڈیڈ اسکن ہوگی، جتنے بھی لوگ گھر میں کام کر رہے ہیں. ان چیزوں پر کوئی آبزرویشن ہی نہیں، لوگ خیال ہی نہیں کرتے. پہلے جو ایٹیکیٹس سکھائے جاتے تھے وہ اب ختم ہو گئے. اور لوگ جو ہیں کہیں بھی تھوک دیا، کھانے کے ایٹیکیٹس نہیں ہیں، بیٹھنے کے، بات کرنے کے، کپڑوں کے. کپڑے فلم سے ختم ہو گئے، زبان ختم ہو گئی، بات کرنے کے الفاظ ہی نہیں ہیں لوگوں کے پاس. تو یہ جو ہے آج اس کو ریوائز کر رہی ہے نیچر. اتنا پولوشن ہو گیا تھا، وہ ختم ہو گیا. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کو جو پہلے صاف صفائی کے لیے اپنائی جاتی تھیں، ان کو دوبارہ فالو کرنے کی ضرورت ہے. کہ بھئی منہ ڈھک کے رکھیے، ایسے کہیں چھینکنا، کھانسنا. اب جب آدمی بات کرتا ہے، اس کے منہ سے جو ویپرز نکلتے ہیں، ابھی جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے اس میں وہ 6 میٹرز تک وہ ویپرز اٹیک کرتے ہیں. 2 طرح کی ڈیزیزز ہیں، ایک کمیونیکیبل ڈیزیز اور ایک نان کمیونیکیبل ڈیزیز. ہارٹ پرابلم، ڈائبٹیز، یہ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں. نزلہ، زکام، آئی فلو. اور اب یہ جو لیٹسٹ کووڈ-19 ہے، یہ کمیونیکیبل ڈیزیز. جو ڈیزیزز آئیں ان میں کچھ چیزیں جیسے پولیو ختم ہو گیا، چیچک ختم ہو گئی. ان کے ویکسینز بن گئے. میننجائٹس کا ویکسین بن گیا. لیکن کسی بھی ویکسین کے بننے میں ٹائم لگتا ہے. ابھی کوئی کہنے لگے صاحب بس ہم نے تو بنا لیا جی اور ٹھیک ہو گیا اور فلاں ہو گیا، ایسے نہیں ہوتا. ایک پروٹوکول ہے
جو سائیڈ ایفیکٹس دیکھتا ہے. میڈیسن دی, ٹھیک ہو گیا آدمی, لیکن اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوگا وہ بھی آبزرو کرنا. اس پورے معاملے میں جس طرح سے میڈیا نے اس کو بتانے کی کوشش کی ہے, جس کے ذریعے دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک ڈر بیٹھ گیا ہے, اور اگر اس طرح کے سمٹمز لوگوں میں آ رہے ہیں تو وہ ہاسپٹل جاتے ہوئے گھبرا رہے ہیں. تو اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, اگر میڈیا یہ نہ کرتا جی تو یہ جو فالو ہو رہا ہے وہ فالو نہ ہوتا. جی ہر چیز کا ہوا بنا دیا جاتا ہے, اور تب آدمی اس کو آبزرو کرتا ہے, اس کو فالو کرتا ہے. ورنہ بس اپنا ٹھیک ہے صاحب, کینسر ہو رہا ہوگا, جی شراب پی رہے تو پی رہے صاحب, کیا ہوگا اس سے, سگریٹ پینے سے کیا ہوگا, اس کے ڈبے پورا چھاپ دیا انہوں نے, کیا ہوگا. لیکن کون فالو کرتا ہے, کون فکر کرتا ہے اس کی. کسی صاحب نے کہا صاحب سگریٹ نہ پیجیے, اس سے جو ہے 10 منٹ زندگی کم ہو جاتی. اس نے مجھے مرنے کی کوئی جلدی بھی نہیں مرنے کی جلدی بھی نہیں. ایک شاعر ہیں, ان کا شعر ہے ساغر خیامی صاحب کا کہ خوب کہہ گئے میاں عبدالرؤف, جی سگریٹ کی ایک طرف ہے آگ اور دوسری طرف بیوقوف. تو اس بیوقوفی سے آدمی بچتا نہیں جب تک اس کو ڈرایا نہ جائے. تو یہ بھی اتنا ہی ڈر پھیلایا جا رہا ہے, اور ڈرنا چاہیے اور بچنا چاہیے جتنا بچ سکیں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں جو اور بیماریاں تھیں وہ ایسا لگتا ہے بالکل غائب ہو گئی ہیں. خاص طور سے اگر ہم لاک ڈاؤن کے دوران کی ہم بات کرتے ہیں, ہاسپٹلس میں جا کر کے اگر دیکھتے ہیں جس طرح سے OPD چلتی تھیں, بہت بھیڑ رہتی تھی ہاسپٹلس میں, تو اس طرح کے پیشنٹ پوری طرح سے غائب ہو گئے ہیں. لیکن اگر مرنے والوں کی سنکھیا کا آنکڑا دیکھا جائے تو کئی بیماریاں ایسی ہیں, جیسے اسموکنگ کی اگر ہم بات کرتی ہیں, یا شراب کی بات کرتے ہیں, HIV کی بات کرتے ہیں, تو اس میں مرنے والوں کی سنکھیا ان سے زیادہ ہے. وہ ہے پھر جو اس سے جو افیکٹ آدمی کی نارمل لائف پر ہوا ہے, جیسے سائیکولوجیکل پرابلم بہت بڑھ گئے, ڈائیورس بڑھ گئے, اور ہارٹ اٹیکس بڑھ گئے, ہارٹ کی پرابلمس بہت بڑھ گئی. تو ایسا نہیں ہے کہ دوسری بیماریاں ٹھیک ہو گئیں صاحب اس کے آنے سے, وہ جو ہیں اور بڑھ گئیں. اور ہیلتھ, آدمی بیٹھا ہوا ہے, اب بہت سے لوگ کہہ رہے صاحب کیا کریں بیٹھے بیٹھے, نہ ایکسرسائز, سب کا ویٹ بڑھ رہا ہے. اوبیسٹی, ایک وقت میں اوبیسٹی کے اوپر شروع ہوئے تو بس ہر آدمی اوبیسٹی کی بات کر رہا ہے. تو پرابلمس بہت سی آئی ہیں. اب کوئی بھی مر جائے تو اس کو گھما پھرا کے کوشش ہوتی ہے کہ کووڈ میں ہی مار دیں بس اس کو, تو اس سے ڈاکٹر کو بھی انعام مل جائے گا. بہرحال جو بھی ہے, حالات قابو میں آنے چاہیے, لوگوں کو اس کی طرف رجوع رہنا چاہیے. اب اس میں جس طرح سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جب پورے ہندوستان میں لاک ڈاؤن کیا گیا, تقریباً 2.5 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں, اور لوگ بہت پریشان ہیں. خاص طور سے غریب اور مزدوروں کی ہم بات کرتے ہیں, تو ان کے لیے جس طرح سے پیکیج کی تو بات کی گئی, لیکن اگر دیکھا جائے تو ان تک نہیں پہنچ رہا ہے. تو کس طرح سے ان تک مدد پہنچائی جائے؟ خاص طور سے مسلمانوں نے بھی کافی کوشش کی ہے لوگوں تک مدد پہنچانے کی, اور کئی جگہ کیسز بھی درج کیے جا رہے ہیں اتر پردیش کی اگر ہم بات کرتے ہیں. تو کس طرح سے اس کو پورا دیکھتے ہیں, اور کس طرح سے لوگوں کو آگے آنا چاہیے خاص طور سے ان حالات میں؟ دیکھیے, قدرت جب کسی کے اوپر مہربان ہوتی تو وہ اس میں مذہب ملت نہیں دیکھتی. اللہ نے سب کے لیے روشنی دی, سورج سب کے لیے ہے, پانی سب کے لیے, زمین سب کے لیے, ہوا سب کے لیے. اسی طرح سے جب خفا ہوتی تب بھی وہ کوئی مذہب و ملت نہیں دیکھتی. گرمی آئے گی تو سب کے لیے آئے گی, وبا آئے گی تو سب کے لیے آئے گی. اللہ نے بڑے احسانات انسان کے اوپر کیے ہیں. 206 بونز دی اس لیے کہ وہ فلیکسیبل رہے, سب کام اپنا آرام سے کر لے, اٹھنا بیٹھنا.
اتنی فلیکسیبلٹی کسی اور اینیمل میں نہیں ہے، کسی اور لیونگ بینگ میں نہیں ہے. کسی کے پاس آنکھیں ہیں ہی نہیں، جی کسی کے پاس چلنے کا وہ نہیں. جس طرح سے انسان بھاگ سکتا ہے، دوڑ سکتا ہے، اچھل سکتا ہے، اب ہم نے وہ فلیکسیبلٹی ختم کر دی، اس کا یوز نہیں کرتے، پھر بیمار ہوتے. جی تو نیچر نے اس کے لیے ہمیں ٹائم اٹھنے کا، سونے کا بتلایا. صبح کو چڑیوں کی ڈیوٹی لگائی کہ اٹھاؤ ان کو، جی ہم اٹھتے نہیں. ایک شعر ہے کہ چڑیوں شور نہ کرو، وہ بھی سوتے ہیں، تم تو اڑ جاتی ہو، وہ مجھ پہ خفا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جی پھولوں کی ڈیوٹی لگائی کہ بلوم کریں، اور اس سے ایروما تھراپی ہوتی، فریشنس. مونگرا اور یہ دوسرے پھول جو صبح میں چمیلی خوشبو دیتی ہیں، وہ ایک ریجینویشن لاتی باڈی کے اندر. جی اسی طرح سونا کے لیے رات کی رانی اور جو رات کے پھول ہیں، وہ خوشبو جو ہے سیڈیٹیو، سو جائے آدمی بس سونگ کے اور نیند آ جائے، اس کا ہم مزہ نہیں لیتے. سگریٹیں پھونک رہے ہیں بیٹھے، خوشبو تو کیا لیں گے. خوشبو پسند لوگ نہ جانے کدھر گئے، مہکی ہوئی فضاؤں سے محروم کر گئے. تو وہ محرومی میں ہم لوگ جی رہے ہیں. اس سے بھی نہیں آدمی جب فائز اٹھاتا تو قدرت نے پھر نیوٹراسیوٹیکلز دیے کہ جو فوڈ ایز میڈیسن، تو ہم لوگ اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے. اب گولڈن ملک، یو نو واٹ از گولڈن ملک؟ ہلدی اور دودھ، اس کو گولڈن ملک کہتے ہیں. یہ آدمی کو اللہ نے دیا کہ بھئی آدھی بیماری ہے صاف. کسی کو پائلز ہیں تو اس کو جو ہے مولی کھائے، کڈنی پرابلم ہے کھیرا کھائے، لہسن، ادرک، ہزار بیماریوں کی دوائیں جو آدمی ایز اے فوڈ کھا سکتا ہے، لیکن اس کو نہیں اڈاپٹ کرتے. تب جو ہے پھر یہ بیماری ہے آدمی پکڑتا ہے. تو امیون آج جو ضرورت ہے وہ اپنے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کی ہے. امیونٹی کے لیے آیوروید میں یہ ہے کہ اگر کریلا، اگر شریر بیمار ہو جائے تو کڑوا کھائے. ان نون فیور، کڑوا کھائی. آج کووڈ میں بھی جو یہ ہائیڈرو آکسی کلوروکوین دی جا رہی ہے، اس میں بھی کڑوا ہے، اور وہ کب سے چلا آ رہا، اور وہ پلانٹ کا ایکسٹریکٹ ہے. تو ان چیزوں کا استعمال کریں تو امیون سسٹم اسٹرانگ ہوگا. ایک ہرب ہے گلوئے، ٹنسوفورا کارڈیفولیا، اس کو امرتا بھی کہتے ہیں، امرت ہے وہ لینی چاہیے. اور امیون سسٹم کو، اپنے باڈی کو نیچر نے ایسا بنایا کہ اگر اس میں کوئی بیماری جاتی ہے تو وہ خود اس کو ریپینٹ کرتی ہے. اب یہ جو اس کے اندر اینٹی باڈیز ایسی ڈیولپ ہوتی ہیں، فیگوسائٹس، جو بیماری کو کھا جائیں. فیور آتا ہے تو وہ اسی لیے کہ جو وائرس ہے وہ کل ہو جائے، لیکن وہ کل نہیں ہوتا، اور آدمی پرہیز نہیں کرتا، دوائی نہیں کھاتا، تو وہ پھر اس طرف چلا جاتا ہے. تو یہ بھی جو ہے میڈیسن بننے میں ٹائم لگتا ہے، کیونکہ اس کے میکسافارم ایک میڈیسن شاید آپ کو یاد ہو، جو اس کے ڈائریا کے لیے تھی. کسی کا بھی پیٹ خراب ہو، میکسافارم کھا لی، 2 گولی کھائیں، 4 گولی کھائیں، 6 کھائیں، ٹھیک ہو گیا.
لیکن اس کے جب سائیڈ ایفیکٹس دیکھے گئے تو یہ آیا کہ 14 days کنٹینیوس یوز آف پرسکرائب ڈوز gives complete blindness. اب یہ سائیڈ افیکٹ تھیلیڈومائڈ ایک میڈیسن تھی جو پریگننٹ لیڈیز نے کھائی تو لمبلیس بچے پیدا ہوئے، یہ اتنے سے ہاتھ میں۔ اسی طرح سے بہت سے پین کلرز تھے جو بین ہو گئے۔ irreversible کڈنی ڈیمیج، تو یہ چیزیں ایک دن میں ٹیسٹ نہیں ہو سکتی ہیں، اس کا ایک پروٹوکول ہے۔ کوئی میڈیسن بنے گی تو اس کی ٹاکسیسٹی ٹیسٹ ہوں گے۔ اب پہلے اینیمل ٹیسٹ ہوگا، اب اگر پریگننسی میں دینا ہے تو اینیمل کو بھی 6-8 مہینے چاہیے، پھر اس کے بعد میں وہ ہیومن ٹیسٹ میں جائے گا، وہاں پر 9-10 مہینے چاہیے تب کوئی اس کا رزلٹ آئے گا۔ جیسے آج کل کراپس کے اوپر لوگ ریسرچ ورک کرتے ہیں، اپنے پیڑوں کے اوپر نہیں کرتے، کیونکہ پیڑ کا تو رزلٹ 5-10 سال 20 سال 25 سال میں آئے گا۔ تو اسی طرح سے میڈیسن کا بھی بڑا مشکل کام ہے اور اٹ ول ٹیک ٹائم، ایک دم سے کوئی اس کا ویکسین نہیں آ سکتا، بس ایک ہوا پھیل رہی ہے، سن رہے ہیں لوگ۔ شکریہ تھے فاروق صاحب جن سے ہم بات کر رہے تھے خاص طور سے کووڈ-19 کو لے کر کے کس طرح کی احتیاط کرنی چاہیے جب تک ویکسین نہیں آتا۔ جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہم قدرتی چیزوں کا استعمال کر کے ان سب چیزوں سے کسی حد تک بچا جا سکتا ہے اور اپنے ایمیون سسٹم کو جو ہے صحیح کیا جا سکتا ہے تاکہ اس طرح کی بیماریوں سے لوگ اپنے آپ کو بچا پائیں۔